بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ فضائل صبر شکر کی ایک دوسری چیپٹر سے جو حقیقت صبر ہے اس کے اوپر 8ویں نشست ہے، 59 پیج کے اوپر 49 کے اوپر ہم پہنچے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ صبر ایک تو عام فہم یا لوگوں میں یا عوام الناس میں جو مفہوم ہے کہ وہ ہائے وائے نہ کرو، روئے پیٹے نہیں، یہ عام طور پہ اسی کو لیا جاتا ہے۔ دوسرا جو حضرت گہرا مضمون بیان کر رہے ہیں کہ وہ عام طور پہ گوش تنہائی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اپنے اس کی جو زندگی کے معمولات اور اعمال و اشغال ہیں جو روٹین میں جو 24 گھنٹوں میں وہ کرتا رہتا ہے وہ اس سے چھوٹ جاتے ہیں۔ عوام کو وہ آمنا سامنا نہیں کر پاتا اور وہ گوشہ تنہائی میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ زیادہ خطرناک ہے کہ اس کا اثر دنیا پہ بھی ہوتا ہے، دین پہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ دنیا کا تو کچھ عرصے کے بعد اس کا روٹین سنبھل بھی جاتا ہے، کیونکہ پہلے جو کمائی آ رہی تھی وہ جب کم ہوتی ہے تو خود بخود وہ ہمت کر کے کھڑا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو اثر اس کی جو زندگی کی جو دینی معمولات ہے اس پہ پڑتا ہے تو حضرت اس کو اجاگر فرما رہے ہیں، اور اسی کے اوپر ہم پہنچے تھے کہ اس کا ترک معمول سے اول اس کے دل میں افسردگی کا پیدا ہونا یہ پہلا حجاب ہے کہ وہ نماز میں پہلے جو اہتمام کرتا تھا، معمولات جو بزرگان دین نے ان کو کچھ بتائی ہوئی تھی زندگی میں، کچھ تسبیحات، اوراد، نوافل، نفلی نمازیں، تلاوت کلام پاک، دعائیں، تو وہ اس کے ترک کرنے سے جو حجاب جو پردہ آ جاتا ہے اور محبت کا خاصہ ہے کہ اس کو نشاط اور انبساط سے ترقی ہوتی ہے۔ کہ جو محبت ہوتی ہے وہ دل کو کھلا ہونا، شوق و رغبت ہو اس میں، اس سے ترقی ہوتی ہے، اور افسردگی سے اس میں کمی آتی ہے۔ اگر اداسی چھا جائے دل کے اوپر وہ پردہ کے طور پہ تو اس سے جو محبت ہے اس میں کمی آتی ہے۔ جب ایک دفعہ دل میں افسردگی اور پژمردگی پیدا ہو جاتی ہے ان حالات میں، پھر جب وہ ترک معمولات کرتا ہے تو اس کی دل کے اوپر یعنی وہ جو یہ نہیں رہتی کہ جو شوق و رغبت تھی پژمردہ ہو جاتی ہے، جیسے کہ کلی مرجھا جاتی ہے، اور افسردگی افسوس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو تعلق کے سابق میں کمی آتی ہے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو تعلق تھا، جس طرح کہ وہ ان اپنے معمولات میں انہماک اور اہتمام کرتا تھا، اس میں کمی آتی ہے۔ پھر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں مردود و مطرود ہو گیا، کہ میں راندہ درگار ہو گیا، مطرود نکال دے جس کو جو اپنے دربار سے، اور اس کو نکال دیا جائے، ہٹا دیا جائے، رد کر دیا جائے۔ دوسرا حجاب ہے اس وقت اس کے دل میں محبت نکل جاتی ہے اور قلب خالی ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ درجے میں تو حق تعالیٰ کی طرف سے حجاب نہ ہوا تھا، جو پہلے سے جو اس نے کمی کی،
اور اس سے تو نہ ہوا تھا، لیکن جب دل کے اندر پژمردگی آ جائے اور افسردگی آ جائے، غمگین رہے، اور تو اس وقت یہ دوسرا حجاب جو ہے دل سے محبت نکل جاتی ہے، اور قلب خالی ہو جاتے ہیں۔ پہلے درجے میں تو حق تعالیٰ کی طرف سے حجاب نہ ہوا تھا، مگر اب ادھر سے بھی حجاب ہو گیا جب وہ قلب خالی ہو گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین آسمان میں نہیں سماتے مگر مومن کے دل میں۔ وہ جب خالی ہو جائے، پہلے درجے میں تو حق تعالیٰ کی طرف سے حجاب نہ تھا، مگر اب ادھر سے بھی حجاب ہو گیا۔ پھر جب مردودیت کا خیال جم کر اس میں قلب سے محبت حق نکل جاتی ہے، تو واجبات فرائض میں کوتاہی کرنے لگتا ہے۔ پہلے تو اس کے معمولات چھوٹے تھے، نماز کو پہلے اگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ جاتے تو اب آخر رکعت میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو پہلے جو فرائض واجبات میں بھی کوتاہی کرنے لگتا ہے اور معاصی پر اقدام کرنے لگتا ہے، تنہائی میں وہ گناہ کو پھر اپنا اڑونا بیچانا کر لیتے، جیسے آج کل پھر اللہ بچائے جو پھر اس میں لوگ موسیقی کی طرف اور اس طرف چلے جاتے ہیں، اقدام کرنے لگتا ہے اور دل میں سمجھتے کہ میں مردود تو ہو ہی گیا ہوں، پھر لذات نفس میں کیوں کمی کروں۔ یہ تیسرا حجاب ہے کہ ان کو پھر گناہوں کے اوپر جرأت ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت محبت مبدل بعداوت ہو جاتی ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک خاص محبت ہوتی ہے اہل ایمان سے اور اہل اعمال سے، اور وہ پھر بدل کے نفرت کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد بعض اوقات کفر کی سرحد سے قریب ہو جاتے ہیں کہ یہ کفریہ پھر بکنے شروع کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ ایمان تک سلب ہو جاتا ہے۔ جب کفر کی دل میں وہ نہ رہے، نفرت نہ رہے، تو وہ پھر ایمان تک سلب ہو جاتا ہے، ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں۔ میرٹھ میں ایک کوتوال تھے حضرت کے، وہیں پہ یو پی کے علاقے میرٹھ ہے وہاں کا، وہ بہت ظلم کرتے تھے، فوجی پولیسی وغیرہ جو ہیں، اور یہ کہا کرتے تھے کہ میں جہنم میں تو جاؤں گا، پھر رشوت اور ظلم میں کمی کیوں کروں۔ یہ حالت سخت حجاب کی دلیل ہے، مگر نہ معلوم کس بزرگ کی توجہ کا اثر ہوا یا کون سا عمل ان کا قبول ہو گیا کہ ان کا خاتمہ اور انجام اچھا ہوا۔ ان کا خاتمہ اور انجام اچھا ہوا، ورنہ ہیچ از دل بے رحم تو تقصیر نہ بود، دل بہرام میں تو کوئی تقصیر ایسی نہ تھی جسے چھوڑا ہو، یعنی ہر ظلم زیادتی کی۔ انہوں نے اپنی طرف سے خاتمہ برا ہونے میں بھی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، حق تعالیٰ ہی نے دستگیری فرمائی، اور تمام حالت کا منشا اور سرچشمہ ہی افسردگی ہے، جو اول معمولات سابقہ میں کوتاہی کرنے سے قلب میں پیدا ہوتی ہے۔ حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے فوائد الفوائد، ان کی مشہور کتاب ہے، میں حجاب کی 7 قسمیں لکھی ہیں۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.